बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे एक मंसूबा जिसका इफ्तिताह किया गया और इब्राहिम हैदरी जो कराची का इलाका है कोरंगी का, वहाँ पे इस मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। पीपल्स स्क्वायर यानी ये दूसरा पीपल्स स्क्वायर बनाया गया है जिसे मल्लाह स्क्वायर या फिशरमैन स्क्वायर का नाम दिया गया है। आज इस तकरीब के मंसूबे के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का ये कहना था कि सिंध हुकूमत के वो मोतरफ़ हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो कराची के शहरियों के लिए काम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने न सिर्फ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डॉक्टर सोहराब सरकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सर, मंसूबे का इफ्तिताह अपनी जगह, लेकिन बड़ी जो तनकीद की गई उस पर बड़े तीर बरसाए गए अपोजिशन पे, सिंध हुकूमत की अपोजिशन पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, बात यह है कि बिलावल साहब ने जो बात की, आपको पता है कि कराची के अंदर काफी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसमें कोई शक नहीं है, किसी न किसी तरीके से हुक्मरानी एमक्यूएम की रही है और मलबा जो है वो पूरा सारा जो कराची के अंदर खराबी है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर डाला जाता है। ये इसमें भी कोई हर्ज नहीं है और इसमें भी कोई बात नहीं है कि जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त हुकूमत है और जो 2008 में एमक्यूएम भी इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ 12-13 मिनिस्ट्रीज के साथ थी। अब एमक्यूएम हमेशा तनकीद करती है पीपल्स पार्टी के ऊपर, पूरा मलबा डालती है पीपल्स पार्टी के ऊपर। अगर देखा जाए तो हुक्मरानी ज्यादा मुशर्रफ का दौर हो या उससे पहले नवाज शरीफ का दौर हो जिसमें लियाकत अली जतोई चीफ मिनिस्टर थे या जाम सादिक चीफ मिनिस्टर थे, अरबाब गुलाम रहीम चीफ मिनिस्टर थे, सरदार अली मोहम्मद खान मार चीफ मिनिस्टर थे, उसमें हमेशा एमक्यूएम पावर में रही है और बहुत बड़े पावर में रही है और मलबा सारा पूरा कराची का जो भी है लोकल गवर्नमेंट भी उनके पास रही है, वो डालते हैं। तो बिलावल साहब ने इस कॉन्टेस्ट में कहा कि जितना बड़ा मैंडेट में पैदा ही नहीं हुआ था तब से एमक्यूएम इक़्तिदार में है और अभी पीटीआई के साथ है और पीटीआई कराची के लिए कुछ नहीं कर रही, वो रुकावटें डाल रही है। जो भी हम काम कर रहे हैं एनएफसी अवार्ड के तहत भी हमें पैसे नहीं दे रहे हैं और कराची के ऊपर आयरलैंड पे कब्जा कर रहे हैं। कभी कराची को वफाक के हवाले की बात की जाती है, पानी नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रहा है, कराची की सन्नतें तबाह हो रही हैं। तो एमक्यूएम उनके साथ बैठी हुई है, नहीं बैठना चाहिए। उस कराची के हवाले से, कराची से उनको मैंडेट मिला है। इवन पीटीआई वाले जो मेंबर यहाँ से इलेक्ट हुए हैं उनको भी सिंध के हकूक के लिए आवाज उठानी चाहिए, ना कि पार्टी बनना चाहिए, क्योंकि हम पहले जो हैं यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव हैं सिंध के, जाहिर है हमें सिंध की बात करनी, जिस तरह दूसरे सूबों के उनका हक है वहाँ की बात करते हैं। तो इस कॉन्टेस्ट में उन्होंने बात की और मैं देख रहा हूँ ये टीवी पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं एमक्यूएम और उसमें बिलावल साहब ने एक पॉलिटिकल बात की और उन्होंने ये कहा कि आप आए हमारे साथ मिलें, दावत भी दी है, आप इनको छोड़ें, आप आए हमारे साथ मिलें, मिलके जो है पहले भी जो भी हुई है बेहतरी हुई है, बेहतरी होगी और आपने खामखा उनको पीटीआई की हुकूमत जो है, अब आपको पता है 4 वोट पे खड़ी और 7 वोट हैं गालबन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के। तो इस हवाले से उन्होंने बात की और बात आप ये देखें, इसमें ये एक और ये भी चीज देखें कि अगर एमक्यूएम ने ये कहा है कि बिलावल साहब ये समझते हैं तो कोई वफद भेजे हमारी तरफ, तो ये भी बात की कही है, लेकिन उन्होंने रद्द-ए-अमल ज्यादा सख्त दे दिया है। बिलावल साहब ने तो उनको एक मशवरा दिया है कि भाई जब आपका वहां से कोई काम नहीं बन रहा है और आपने जो उनसे मायदे किए थे या जिस मायदे के तहत आप पीटीआई के साथ मिले थे, कराची के लिए आप कुछ हासिल नहीं कर सके और जाहिर है उसमें पीटीआई को भी इधर से मैंडेट जो मिला है, जिस तरीके से मिला है वो आपको भी पता है और हमेशा जहाँ पर ये कराची के जो इलेक्शन हुए जिस अंदाज से हुए, कोई ढकी छुपी बात नहीं है डॉक्टर साहब, आपको भी पता है। यहाँ पर लोग जो है, डॉक्टर साहब जो रद्द अमल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से आया, उन्होंने ये कहा है कि जी हमसे मजबूरी पूछ रहे हैं। सेनेट में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट दिए तो अपनी मजबूरी भी बता दें सर। नहीं, मैं तो हम तो ये मजबूरी हम
पीपल्स पार्टी ने वोट दिया, मतलब सेनेट में किसको दिया? पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल अपने जो वोट दिया था वो तो हासिल बेजेंजो को दिया था। बाकी ये है कि वो उसमें वो जो उस जमाने में आप सही फरमा रहे हैं, नून लीग वाले ये चाहते थे कि हम अपनी मर्जी का कोई सेनेट का चेयरमैन लेकर आए और उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया किसी हमारे पार्टी के रहनुमा को। तो ये तो कोई भी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी कोई दूसरी पार्टी हमारी पार्टी से उम्मीदवार नॉमिनेट करे। उस वक्त का माहौल जो था वो दूसरा माहौल था, वो आप भी समझते हैं, वो एक सियासी मूव थी और उसमें उस वक्त हमारी कोई उससे कोलिशन नहीं थी, से नून लीग से हमारी इतनी वो नहीं थी कोलिशन, या उनसे कोई हमारा कोई मायदा नहीं था। अब चूंकि पीडीएम बना हुआ है तो जाहिर है उसमें हम उनके साथ हैं। सर मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, आपके सेनेट के चेयरमैन थे रजा रब्बानी साहब। जी सर। और सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरबरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने साफ अल्फाज में ये कह दिया था कि अगर मियां रजा रब्बानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करे तो अनकंडीशनल सपोर्ट की जाएगी। लेकिन सर फिर भी आपकी पार्टी ने जो है ना वो रजा रब्बानी साहब को जो है यही मैंने आपको बताई ना, हम अपनी पार्टी का हम नॉमिनेट कर सकते हैं, हमारी पार्टी का नवाज शरीफ कैसे नॉमिनेट कर सकता है? तो यही इसी वजह से ही तो गड़बड़ हुई ना। अगर वो नॉमिनेट नहीं करते, वो ये कहते कि आप जरदारी साहब को कहते, बिलावल साहब को कहते कि आप कोई भी पीपल्स पार्टी का जो है कैंडिडेट वो आप नॉमिनेट करें, हम उसकी सपोर्ट करें। वो नून लीग होकर पीपल्स पार्टी के आदमी को किस तरह वो नॉमिनेट कर सकते हैं? हो सकता है रजा रब्बानी साहब ने चेयरमैनशिप ऐसी चलाई थी, बहुत सारे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उन्होंने ये समझा हो, क्योंकि एक सर बात ये है कि पॉलिटिक्स में जो है ना, ये तो आमतौर पर ये कहा जाता है कि इक़्तिदार की जंग होती है, लेकिन एक एथिक्स भी होते हैं। और पॉलिटिक्स में एक जो बातें इमरान खान ने पहले की थी, अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, रोज फिर आप ये देखें कि वो रिपीट भी करते हैं, आप भी करते हैं, और वो कहते हैं कि यू टर्न लिया है। बात ये है कि हम पॉलिटिक्स के अंदर जो है ना वो इज्जत का भी सवाल होता है। अब ये हमारी पार्टी का नॉमिनेट करे कोई और ये इस तरह, तो फिर ये हमारा पोजीशन क्या रह जाती पीपल्स पार्टी की। तो इस वजह से मेरे ख्याल में ये गलतफहमी पैदा हुई। अदरवाइज नहीं तो अगर ये कहते कि आप किसी को नॉमिनेट करते तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली चॉइस रजा रब्बानी होती और कोई नहीं होता। लेकिन क्योंकि उन्होंने इस तरह की बात कह दी तो ये मुनासिब नहीं लगता था, तो ये अच्छी बात नहीं लगी शायद पार्टी को। अच्छा सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की नाराज़गी कुछ इस वजह से भी है कि 4 साल उनके जो लोकल गवर्नमेंट में नुमाइंदे रहे, मेयर कराची उनका रहा। लेकिन सर सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट की में तरामीम कुछ इस तरह से की गई या इस तरह से पास कराया गया कि ज्यादातर मेजॉरिटी कंट्रोल या जो इदारे हैं वो सिंध हुकूमत के ही अंडर में रहे। सर आपस में एक यानी मुस्तकिल तनकीद का निशाना बनाते रहे लोकल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत को, और सिंध हुकूमत जो है ना वो बल्दियाती हुकूमत को। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक ये भी बात याद दिला दूं, इत्तेफाक से मैं ही इसी असेंबली का मेंबर था जब ये बिल पास हुआ, और ये जब बिल आया तो ये पूरा बिल पहले हमने पास किया, जो फिर ये कोर्ट के अंदर ये गए एमके वाले, फिर कोर्ट ने ये जो है हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आप इसको रिकंसीडर करें। हमने रिकंसीडर किया। रिकंसीडर करने के बाद एमक्यूएम हमारे साथ बैठी, उनके साथ बाकायदे कंसल्टेशन हुई, उनके साथ मशवरा हुआ, उनके मशवरे के बाद ये बिल पास हुआ। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जाती है, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ऐसी है कराची की, खास तौर पर शहरी, जब अभी इलेक्शन बल्दियात के करीब आएंगे तो आपको फिर नए सूबे की भी बात मिलेगी, आपको मजलूमियत की भी बात मिलेगी, और इस तरह की पॉलिटिक्स मिलेगी। और बिल्कुल मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ, एमक्यूएम ने भी इस पे वोट दिया। ये जो बिल पे फिर वो जो खुद मैं भी देखा रहा, मेरे साथ भी ये दोस्त हैं, कुलीग रहे, मैं खुद वजीर रहा हूँ, ये मेरे साथ वजीर भी रहे जो मेयर थे हमारे, वसीम अख्तर साहब जी, हाँ वसीम अख्तर साहब, ये सब मुस्तफा कमाल साहब वो मेरे कुलीग रहे, दोस्त रहे। मुस्तफा कमाल साहब ने उनको कहा था ये अरबों रुपए आपको मिले, उनका हिसाब दें। बात यह है कि हम ये समझते हैं कि हमने पूरी कोशिश की है, लेकिन जब तक बल्दियाती
ادارے مضبوط نہیں ہوں گے کسی بھی بڑے شہر میٹروپولیٹن سٹی کے، وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو حتی الامکان کتنی بھی پروونشل یا مرکزی حکومت کوشش کرے، پوری دنیا کے اندر ترقی بلدیاتی اداروں، ہمیں اس کا پتہ ہے بلدیاتی اداروں سے ہوتی ہے، اور یہ پورا انہوں نے جو مطلب پاورز تھے وہ خود مطلب یہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے طے کر کے وہ پاور لیے، اس کے بعد پھر چیختے رہے کہ بھائی نہیں پیسے نہیں مل رہے ہیں، حالانکہ جو ان کا شیئر بنتا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں پورے سندھ سے زیادہ، یہ ہمارا کیپٹل ہے، راجدھانی ہے سندھ کی، ہم نے زیادہ ان کو پیسے دیے، کروڑوں روپے ہر مہینے ایکسٹرا دیے، اس کے باوجود اگر وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں تو بلاول صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں یار، یہ اگر یہ جو لوکل ہیں یہاں کے ہیں دعویٰ کرتے ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں جہاں سے ان کو مینڈیٹ ملتا ہے کسی طریقے سے، ان کو کام کرنا چاہیے نا، ہم تو کر رہے ہیں۔ اب آپ نے یہ آج ابراہیم حیدری کا کہہ دیا، طارق روڈ کا دیکھ لیں، یہ صدر کو دیکھ لیں، یا شارع فیصل کی کیا حالت تھی وہ دیکھ لیں، پہلے یہاں پر جب ہم بچپن میں آتے تھے تو یہ ایک بڑے خوبصورت پوری شارع فیصل خوبصورت ہوتی تھی، رنگ برنگے درخت ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ جب یہ ہمارے میئر صاحب آئے ایم کیو ایم کے، وہ سارے پرانے درخت کاٹ کے یہ کونا کارپس لے کر آئے، اب وہ پورا سب ہٹ رہا ہے پورا۔ اب جو انہوں نے غلطیاں کی، ہم سے جو غلطی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی سے، تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اتنا پاور ملا، مینڈیٹ ملا، نہیں کر پائے، کم از کم وہ بھی تو اس بات کو تسلیم کریں نا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر سوراب سرکی ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے فون لائن پر۔ یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں آج پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت کی جانب سے جو افتتاح کیا گیا ہے دوسرے پیپلز اسکوائر، جسے ملہ اسکوائر یا فشرمین اسکوائر کا نام دیا گیا ہے، اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے آج جو خطاب کیا اس میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا، نہ صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی حوالے سے ناظرین ہم بات کرنا چاہیں گے اس تنقید کا جو نشانہ بنایا گیا، اس پر رد عمل آج جو ہے نا اس کا اظہار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کی جانب سے۔ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی خرم شیر زمان۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام سر، آج آپ کی جانب سے رد عمل بھی آیا ہے اور جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کا جواب دیا گیا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو یہاں سے الیکٹ ہوئے اور وہ نظر نہیں آتے، کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں، یہ تو بچہ ہے ابھی، اس کو میں کیا ان کو ہم جواب دیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کی کوئی اسٹرگل ہی نہیں ہے، ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ سندھ میں عوام کے مسائل کیا ہیں، ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کی 4 دفعہ حکومتیں صوبہ سندھ میں آ چکی ہیں، یہ ان کا 5واں دور ہے، 13 سال میں اقتدار میں بیٹھے ہیں، صوبہ سندھ کے لوگ پینے کے پانی کے لیے جو ہیں وہ ترس رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے جو سکولز ہیں اس کے اندر تعلیم نہیں مل پا رہی ہے، ہاسپٹلز میں علاج نہیں مل پا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کے انٹیریئر سندھ کے اندر اتنے خراب حالت ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں، کرپشن جو ہے وہ صوبہ سندھ پہ ایک عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اربوں روپے نیب نے ریکور کیا ہے پلی بارگن کے ذریعے لوٹے ہوئے پیسے کو، ان کے منسٹر جو ہیں وہ ارب پتی ہوئے جا رہے ہیں۔ خرم صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ سر آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی۔ خرم صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آ رہی، میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ اچھا، ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے خرم شیر زمان سے، ہم دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آج یہ جو رد عمل آیا ہے اس میں خرم شیر زمان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں وہ علاقے میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 3 ارب کی لاگت سے جو ہے وہ منصوبوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، مختلف منصوبے ہیں، خاص طور پہ جو انٹیریئر سندھ کے لیے جو فائبر آپٹک سے جوڑنے کا جو منصوبہ، جس کی کل ایک ایم او یو سائننگ کی تقریب جو ہے وہ بھی ہوئی، گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب نے اس تقریب میں جو ہے نا وہ حصہ لیا اور یہ ایم او یو سائننگ کی تقریب ہوئی۔ جی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے
جی ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ناظرین یہ تمام چیزیں، یہ جو رد عمل ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دیکھنے میں آیا ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مستقل سندھ کے عوام کے لیے جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. بارش سے متاثرہ جو لوگ تھے ان کی امداد کی جا رہی ہے. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگوں تک پینشن کے اور باقی جو رقوم پہنچنی چاہیے وہ دوسری جگہوں پہ اڑا دی جاتی ہیں. جی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف خرم شیر زبان. جی خرم صاحب، آپ نے کہا سر، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا سر، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری، اور اگر آپ ویسے بھٹو خاندان کو دیکھیں تو اسی عمر میں جو ہے وہ پوری پارٹیز لیڈ کرتی رہی ہے ان کی فیملی، چاہے بے نظیر بھٹو کی بات کی جائے شہید کی، یا ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں. تو سر عمر کے لحاظ سے تو، یا ویسے جو ان کا عہدہ ہے اس سے تو بالکل میچور عہدہ ہے سر، کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میچورٹی ان کے اندر آئی ہے. ان کو بہت ٹائم لگے گا میچور ہونے کے اندر. آپ ان کا کمپیریزن ان کی والدہ محترم کے ساتھ نہیں کیا کر سکتے، نہ ہی کوئی بھٹو صاحب کے سے کر سکتے ہیں. ان کی پرورش تو آصف علی زرداری نے ان کی پرورش کی ہے، ان کی کوئی محترمہ نے تھوڑی پرورش کی ہے. ان کو بڑا ٹائم لگے گا چیزوں کو سمجھنے میں، ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے. اب دیکھیں اگر کمپیریزن آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کریں تو ان کی 23 سال کی اسٹرگل ہے جو انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا سفر کیا ہے، دیکھا ہے کہ لوگ کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ایک ان کا ویژن تھا، ایک پورے پلان کے ساتھ وہ آئے کہ انہوں نے ملک کے اندر سے جو ہے بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، انہوں نے ملک کے معیار کو دنیا بھر میں بہتر کرنا ہے، فارن پالیسی بہتر کرنی ہے، اکانومی کو بہتر کرنا ہے. آج آپ دیکھیں نا کہ آپ کا ملک کہاں پر ہے، کہ آصف علی زرداری کے دور میں یا نواز شریف کے دور میں آپ کا ملک اس پوزیشن میں تھا. آج جہاں پہ آپ کا ملک کھڑا ہے ایسی جگہ پہ کبھی نہیں تھا. آج آپ کی اکانومی بہتر ہو گئی، آپ کا اسٹاک ایکسچینج اوپر چلے گیا، آپ کا ڈالر نیچے آ رہا ہے، آپ کی اکانومی اچھی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ ایک عروج کے اوپر پہنچ گئی ہے، آپ کی جو لیدر انڈسٹری ہے وہ ہے اوپر چلے گئی ہے، آپ کے ملک کی آمدنی بہتر ہو گئی، خرچے کم ہو گئے. تو یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں جو کہ بتا رہے ہیں کہ آج پاکستان ترقی کر رہا ہے. اب یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی باتوں کی تو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، کوئی عقل ہی نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ٹھٹا کے لوگ اگر ترقی نہیں کر سکے تو اس کا ذمہ دار جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے. ان سے کوئی سوال کرے کہ جو ان کو اربوں روپے مل رہے ہیں پچھلے 13 سال سے، صرف ہم نے نہیں دیے، ہم سے جو پہلی حکومت نے بھی دیے، اس کا حساب کتاب تو دیں، بتائیں تو صحیح پیسہ کہاں گیا ہے، کراچی کے لوگوں کو انہوں نے کیا دیا ہے. جتنی ان کی ڈیولپمنٹ اسکیمز تھی وہ انٹیریئر سندھ کی بھی انٹیریئر سندھ میں کام ہی نہیں ہوا. ہم تو جب انٹیریئر سندھ جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم کہیں مونجے دوڑوں کے اندر آ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، جو میرا 8 سال کا تجزیہ جو میں سیاست میں چھوٹے سے وقت میں نے گزارا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ میں اقتدار میں رہے گی، صوبہ سندھ کے لوگوں کی زندگی بہتر کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے. آپ کے سامنے مثال میں دے دیتا ہوں کہ زرداری صاحب جہاں سے جیت کر آئے نواب شاہ، وہاں کے لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہوئی. جہاں سے بلاول جیت کر آئے لڑکانہ سے، وہاں پہ لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہے. ان کے جو چیف منسٹر 7 سے جہاں سے جیت کر آئے وہاں لوگوں کی زندگی بہتر نہیں ہے. تو کیا کرا کیا انہوں نے؟ کچھ بتائیں تو صحیح نا، کبھی ہم نے سامنے اور بتائیں کہ یہ 5-6 کام ہم نے بہت بڑے کرے ہیں. کوئی ایک یونین کونسل بتا دیں، کوئی ایک وارڈ بتا دیں جہاں پہ ہر بیسک نیسیسٹی عوام کو جو ہے میسر ہے. تو اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو یہ آپ کو جواب دے نہیں پائیں گے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں بتانے کو. ہاں تنقید کرتے رہیں گے. وہ پی ڈی ایم پپا ڈیڈی موومنٹ جو ان کی چلی ہے، اپنے جو ہے والدین کے جو پیسہ ہے عوام کا لوٹا وہ اس کو بچانے نکلے ہیں، اپنے محلات کو بچانے نکلے ہیں، اپنی فورن کرنسی کو بچانے نکلے ہیں. اور دیکھیں کہ بیٹھے کس کے ساتھ ہیں، اس سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہیں جس کے جو کہتے تھے کہ میں زرداری کا پیٹ پھاڑ کے جو نا لاہور لڑکانہ کی سڑکوں میں گھسیٹوں گا اور ملک کا لوٹا ہوا پیسہ نکالوں گا. اور وہ ایک طرف زرداری کہتے تھے کہ نواز شریف جو ہے وہ قومی چور ہے، وہ عوام کا چور ہے، ہم نے اس کو معاف کر دیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. مولانا فضل الرحمان نے جو کردار کشی کی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی، تو انہوں نے تو ایسے الفاظ بھی استعمال کیے تھے کہ اسلام کے اندر عورت کی حکمرانی جو وہ حرام ہے. کیا طریقہ کار انہوں نے استعمال نہیں کیا تھا ان کی کردار کشی کے لیے. تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ سارے منافق ہیں اور یہ اپنی ذات کے لیے ہیں، یہ ملک کے لیے نہیں. اگر یہ ملک کے لیے ہوتے تو آج یہ کبھی اکٹھے ساتھ نہیں بیٹھے ہوتے. ان کا مقصد تو صرف عوام کو جو ہے نا پریشانیاں دینا، اپنا پیسہ بچانا، اپنی ویلتھ کو اور بڑا کرنا. ابھی تو جتنے کیسز ان کے اوپر ہیں اس میں سے کوئی کیس ایسا ہے ہی نہیں جو ہمارا کیا ہوا ہو. یہ تو سارے کیسز ہیں جو نواز شریف نے زرداری بھی کیے تھے، زرداری نے نواز شریف کے کیے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کیونکہ سر بظاہر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تحریک انصاف سے ناراض نظر آتی ہے. ایک طرف کراچی کی غلط مردم شماری جو ہے اس کا مسئلہ ہے، دوسری جانب فنڈز اور ترقیاتی پروجیکٹس کا مسئلہ ہے.
لیکن سر مسلسل نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بلکہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ باقاعدہ ایک وفد بھی گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور انہوں نے کوشش بھی کی کہ کسی طرح سے یہ جو رابطے ہیں اس کا سلسلہ دوبارہ سے بحال ہو جائے اور متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں رابطے ہو جائیں۔ سر آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کوتاہیاں ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اگر اپنے دیکھیں یہ گئے بالکل، یہ ایم کیو ایم کے پاس گئے، لیکن آپ دیکھیں ایم کیو ایم بھی کوئی بچوں کی سیاسی جماعت نہیں ہے، ایک سمجھدار سیاسی جماعت ہے۔ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ان کا فیوچر ہے تو وہ ایسی جماعت کے ساتھ ہے جو ایک ملک کی سطح کی جماعت ہے، جو ملک کو بہتر کرنا چاہتی ہے، جس کے ہاتھ میں ملک کا فیوچر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کبھی بیٹھے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم کو خود نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے، جس طرح انہوں نے ملک کو برباد کیا، لوٹا ہے، وہ کیوں جا کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے؟ ہاں، دروازے ظاہر سب کے کھلے ہوتے ہیں، لوگ جاتے ہیں، دعوتیں دیتے ہیں، انہوں نے بھی جا کے اپنی فریاد کی ہوگی اور فریاد دے کر اپنی واپس آ گئے ہوں گے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام کے پاس بھی کوئی چوائس دوسری نہیں ہے۔ عمران خان کے اوپر کوئی الزام آپ کرپشن کا نہیں لگا سکتے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کی دولت لوٹ رہا ہے یا وہ جو ہے پاکستان سے باہر اپنی جائیداد بنا رہا ہے، یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے۔ اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ تو اپنے ذاتی پیسے سے آج اپنا گھر بھی خود اپنے جیب سے چلا رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کوئی یہاں پر بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہ رہے ہیں۔ آپ بتائیں نا کہ میں کتنے کراچی سر اتنا بڑا معاشی ہب ہے، نیشنل ایکسچیکر میں بہت بڑا حصہ کراچی کا ہے، آپ کے پاس سر میجورٹی نمائندگی کراچی کی موجود ہے۔ عمران خان صاحب کراچی سے الیکشن جیتے اور شروع میں تو یہ کہا گیا تھا کہ کراچی کی سیٹ شاید وہ ریٹین کر لیں اور کراچی سے وزیر اعظم بنے، لیکن سر آپ کو لگتا نہیں کہ کراچی بہت زیادہ نیگلیکٹڈ لگتا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے؟ وزیر اعظم صاحب خود نہیں سر، دیکھیں یہ میری شکایت بھی مشکل سے کبھی سر مہینوں میں ایک آدھے دن کے لیے چکر لگاتے ہیں، سر ایسا کیا ہے سر؟ کم از کم کچھ اگر توجہ دے دیتے۔ اس میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ عوام کو کیا بتائیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، آپ عوام کو بتائیں نا کہ کراچی میں پہلی دفعہ جو ہے، بلکہ پورے پاکستان میں پہلی دفعہ 6 برج ایک ساتھ انوگریٹ ہوئے، وہ نارتھ ناظم آباد ہوا ہے۔ آپ کراچی کے لوگوں کو بتائیں نا کہ جو منگو پوری روڈ 6.4 کلومیٹرز کا ہے، وزیر اعظم عمران خان نے بتایا ہے۔ جو آپ کا نیپیر روڈ ہے 6.3 کلومیٹر، نشتر روڈ، وہ وزیر اعظم عمران خان نے بنایا ہے۔ آپ بتائیں لوگوں کو کہ وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کے لوگوں کو 50 فلائٹ ٹینڈرز دیے جو کچھ دنوں کے اندر یہاں پہ کراچی پہنچنے والی ہے۔ آپ بتائیں لوگوں کو یہاں پہ کہ جو K4 کا پروجیکٹ جس میں 25 ارب روپے پیپلز پارٹی خرچ کر کے بیٹھی اور کہتے ہیں کہ ڈیزائن غلط بنا، اب اسے وزیر اعظم عمران خان مکمل کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں نا لوگوں کو کہ کراچی کے اندر جو اس وقت آپ کا جو گرین لائن کمپٹیشن کے اوپر آ رہا ہے وہ وزیر اعظم عمران خان بنا رہے ہیں۔ آپ بتائیں لوگوں کو آج پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ مطلب پاکستان کی ہسٹری کی سب سے بڑی سطح پہ پہنچ گیا، وہ عمران خان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ آپ کو بتائیں کاروباری لوگ کراچی کے روتے تھے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف ہمارا جو ریفنڈ ہے، جو پیسہ ہمارا حکومت نے رکھا ہوا ہے سالوں کا، ہمیں واپس دے دو۔ آج کوئی ایک شخص بتا دے ایسا انڈسٹریلسٹ جو ایکسپورٹر، اس کے پیسے وزیر اعظم عمران خان نے رکھے ہوں، سب کے پیسے واپس دیتے ہیں۔ آج تو پاکستان کراچی ترقی کر رہا ہے تو پاکستان کر رہا ہے نا۔ آج اگر پاکستان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے تو کراچی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آج کراچی میں اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہو گئی ہے، یہ بھی آپ بتائیں لوگوں کو۔ سو میری گزارش آپ جرنلسٹ سے ہے کہ پلیز خدا را عوام کو ہم نے ایک بات سچائی کی حد تک ضرور بتانی ہے کہ یہ پینے کا پانی، یہ صفائی ستھرائی، یہ کراچی کی ٹرانسپورٹ، کراچی کی گندگی، کراچی کے سارے مسائل، یہ ذمہ داری بلاول زرداری کی ہے، یہ آصف علی زرداری کی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی ہے، یہ مراد علی شاہ کی ہے، یہ وزیر اعظم عمران خان کا کام نہیں ہے۔ ہم تو جتنے بھی کام کر رہے ہیں ایڈیشنل کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کراچی کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اس وقت جتنی بھی گلی کوچوں کے اندر کام ہو رہے ہیں، چاہے پینے کا پانی، چاہے وہ سڑکیں بن رہی ہیں گلیوں کے اندر، وہ سارے کام جو ہے وزیر اعظم عمران خان کے MNAs کر رہے ہیں؟ اور یہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ وفاقی حکومت نے سارے MNAs کو فنڈز دیے ہیں۔ آج MQM کے MNAs کو بھی وزیر اعظم عمران خان نے فنڈ دیے ہیں۔ آپ جس گلی میں اگر دیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت بھی کام ہو رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نہیں کرا رہی ہے، وہ کراچی کے اندر سارے ترقیاتی کام جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کرا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا را پلیز آپ جواب دیں عوام کو۔ آپ تو آواز ہیں، آپ نے عوام کو بتانا ہے کہ یہ کام جن کے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ کام تو تحریک انصاف اس پریشر میں کر رہی ہے کہ ہمارے اتنے MNAs MPs ہیں یہاں سے۔ سر ہمارا بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے سر؟ کراچی میں خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ اب 4,500 یا 5,000 امپلائیز
پاکستان میرے بھائی پوری دنیا کی اکانومی نیچے جا رہی ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت US UK یورپ پوری دنیا بند پڑی ہے. سعودیہ جیسے ملک کے حالات آپ دیکھیں کہ کووڈ کی وجہ سے برے حالات ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی وزیر اعظم کی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان پھر بھی اڑان کی طرف ہے. آپ نہیں جانتے کہ آج پورا یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. آج انڈیا کے حالات دیکھیں، ان کی اکانومی تباہی کے اوپر آئی ہوئی ہے. آپ جا کے چائنا کا حال دیکھیں، کسی کا بھی دیکھیں، کسی کی اکانومی اوپر نہیں جا رہی ہے سوائے ہمارے. دسمبر کے مہینے کے اندر آپ کے جو ایکسپورٹس ہوئے ہیں وہ پچھلے 7 سال کے بھی دسمبر کے مہینے میں اتنے ایکسپورٹس نہیں ہوئے جتنے ابھی ہوئے ہیں. تو یہ میں تو نہیں بول رہا ہوں، یہ تو سارے فگرز بتا رہے ہیں نا، یہ تو ساری ریالٹی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کی چلے جائیں سیالکوٹ کے اندر، چلے جائیں کراچی کے اندر، ایسی بہت ساری فیکٹریز ہیں، ڈینم کی ہیں، ٹیکسٹائل کی ہیں، وہاں پہ اسکلڈ لیبر کی شارٹیج ہو گئی، لیبر نہیں مل رہی ہے. سو یہ تو سب دیکھیں، یہ جتنے 2 نمبر سیاستدان اس ملک کے اندر بیٹھے ہیں نا، یہ 12 سیاسی جماعتوں کے، ان کا کام سارا دن نفرتیں پیدا کرنا ہے آپس میں. یہ برداشت تھوڑی کر سکتے ہیں. عمران خان کی ترقی یاد رکھیے گا، پاکستان کی ترقی بلاول کے لیے، مریم کے لیے، ان کی سیاسی جماعتوں کے لیے موت ہے. ان کا خاتمہ جس طرح PMLN کا پنجاب سے اور KP سے ہوا ہے، جس طریقے سے پیپلز پارٹی کا خاتمہ پنجاب اور KP سے ہوا ہے، اسی طریقے سے ان کا خاتمہ سندھ سے بھی ہوگا. آج آپ لکھ لیں، خرم شیر زمان آپ کو بتا رہا ہے کہ 2023 کے اندر ہم صوبے سندھ کے اندر حکومت بنائیں گے. یہ بڑا بول نہیں ہے میرا، یہ صرف وہ ہے کہ عوام اب تھک گئی ہے ان لوگوں سے. جتنی بار ان کو تولیں گے نا، ان کا وزن اتنا ہی نکلے گا. ان کے اندر بہتری نہیں آ سکتی ہے. یہ کچھ بھی کر لیں. میں نے تو یہاں تک کہ بولا کہ ان کے جو مرد منسٹرز ہیں ان کے اندر یہ قابلیت موجود نہیں ہے. ان کو چوڑیاں پہنائیں، دوپٹہ اڑائیں، ان کو بٹھا دیں، اور جو خواتین بیٹھی ہیں سندھ اسمبلی کے اندر ان کی MPs کو آپ اپنی منسٹریز دی، شاید وہ کچھ کام کر لیں. یہ تو فیل ہو گئے ہیں. ایک کے بعد دوسرا منسٹر، دوسرے کا تیسرا منسٹر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے رہتے ہیں. کچھ ٹائم ایک منسٹری رکھتا ہے، پھر اپنے دوسرے کولیگ کو دے دیتے ہیں. پرفارمنس کس کی ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے کون کون سے منسٹرز کی کیا پرفارمنس ہے. اسد عمر نے کیا کیا، علی زیدی نے کیا کیا، فیصل واٹر نے کیا کیا، فاروق نسیم نے کیا کیا. میں آپ کو پوری لسٹیں دے سکتا ہوں. انہوں نے کیا کیا مجھے بتائیں. ان کی بے ضابطگیاں آپ دیکھیں، جا کے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی کتاب کھولیں، آپ کو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی بے ضابطگیاں ملیں گی. میں کیا آپ کو ان کے بارے میں بات کروں. سو اللہ کی ذات پہ ہمیں پورا یقین ہے، بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ کے لوگ 2023 میں ہمیں موقع دیں گے. ہم نے جس طرح لوگوں کی خدمت KP میں 2 دوروں میں کی ہے اور آپ پنجاب کے اندر کر رہے ہیں، ہم اسی طریقے سے یہاں پر بھی خدمت کریں گے. کم سے کم کرپشن نہیں کریں گے، کم سے کم لوٹ مار نہیں کریں گے. یہ ہماری ماں ہے، یہ زمین ہماری ماں ہے، ہم اس کو اپنی ماں کے برابر سمجھتے ہیں. کیا اس کے ساتھ ہم جب اتنی بڑی بات آپ کو کہہ رہے ہیں تو کہ ہم اس کے ساتھ یہ حشر کر سکتے جو انہوں نے کیا؟ پچھلے دنوں بلومبرگ نے کہا، کسی پاکستانی صحافی نے نہیں کیا، کیونکہ ان کے لیے تو پاکستانی صحافی بھی جھوٹے ہیں اور ہم اپوزیشن ممبرز بھی جھوٹے ہیں. بلومبرگ نے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے گھٹیا ترین ٹرانسپورٹ اگر کسی شہر کی ہے تو وہ کراچی کی ہے. ایک انٹرنیشنل نیوز آئی، بولا پوری دنیا کے اندر تیسرے چوتھے نمبر پہ گندا ترین ملک جو ہے وہ کراچی شہر ہے. وہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میٹرو TV تو نہیں کہہ رہا ہے، وہ تو انٹرنیشنل جو ہے نا نیوز کہہ رہی ہے. کیونکہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر جو ہے کمپیریزنس کیے جاتے ہیں. پوری دنیا میں شہروں کو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی ایسی انٹرنیشنل سٹیز ہیں جہاں پہ لوگوں کے پاس زندگی جو ہے نا گزارنے کے لیے بیسک نیسیسٹیز نہیں ہے. اس کے اندر نام آتا ہے جو مصیبت ہو وہ صوبے سندھ کے اندر آتی ہے، جو قیامت آئے پہلے صوبے سندھ کے اندر آتی ہے. کتنی چیزیں آپ کو بتائیں. آپ دیکھیں تھر کے اندر بچے مر رہے ہیں. میں نے 2013 کے اندر جو ہے MPA بنا تھا اور مجھے یاد ہے 2013 کے اندر ایشو تھا کہ تھر کے اندر بچے جو ہے میلنیوٹریشن کی وجہ سے مر رہے ہیں. اب پھر وہ بچے مر رہے ہیں واپس. بھائی تم نے 8 سال میں کیا کرا، 13 سال میں تم نے کیا کرا؟ ہاں، آصف علی زرداری کی کیا پرفارمنس ہے، وہ کیا کر رہے ہیں ایز اے پارٹی کے کو چیئرمین، ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے کیا کیا؟ آپ جائیں، جا کے خرچے دیکھیں، جائیں اخراجات اٹھائیں. آپ چیک کریں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے اپنے فورن ٹرپس کے اندر کتنا خرچہ کیا اور انہوں نے کتنا کیا. 28 ٹرپ تھے ذاتی ٹرپس، نواز شریف کے لندن کے، اور زرداری صاحب کے UAE کے کوئی اندازن کو 18 سے 19 جو ہے پرائیویٹ ٹرپس تھے. عمران خان کا ایک بھی نہیں ہے ابھی تک. ایک چھٹی عمران خان نے ابھی تک وزیر اعظم بننے کے بعد ایک چھٹی بھی نہیں لی ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ٹھیک ہے سر، آپ کوئی کمپیریزن کر سکتے ہیں عمران خان کا ان 2 نمبر سیاست دانوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے سر. خرم شیر زمان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، رہنما پاکستان تحریک انصاف اور ممبر صوبائی اسمبلی خرم شیر زمان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اور جتنے کام انہوں نے گنوائے کہ جس طریقے سے کراچی میں کیے گئے ہیں، تو یہ کام جو ہیں یہ ظاہر سی بات ہے کراچی کی بہتری کے لیے یہ کام کیے گئے ہیں. بہرحال ناظرین، ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
जी नाजरीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब के हवाले से, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है। इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल का भी इज़हार किया गया। उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो मजबूरी है जिसके तहत यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से पूछा जाता है कि मजबूरी क्या है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद बताए कि किस मजबूरी के तहत सेनेट इलेक्शन में वोट दिए गए। बहरहाल इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। साजिद भाई, आज इस बयान के हवाले से रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है, तो सर क्या कहेंगे? मतलब क्या बहुत सख्त बातें की गई हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से? बिल्कुल, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ जाती। और मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि अव्वल तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क्वेश्चन हमसे करना नहीं चाहिए था कि आप हुकूमत से बाहर क्यों नहीं आ रहे। वो इसलिए कि नंबर वन कि ये हमें राय देने वाले कोई नहीं होते, और सेकंड ये कि इन्होंने कराची के लिए किया क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। वो सब 12 साल से सिंध के अंदर इनकी गवर्नमेंट है और तकरीबन 30-35 साल पाकिस्तान के अंदर इन लोगों ने किसी न किसी तरह से हुकूमतें की हैं। तो इन्होंने इस शहर को क्या किया, यानी कि हम गवर्नमेंट से अलग हो जाएं और ये इख्तियार में आ जाएं और फिर सिंध को लूटें और पाकिस्तान को लूटें। यानी कि जब भी कभी इनको इख्तियार में आने की जरूरत पेश आती है तो इनको एमक्यूएम याद आ जाती है, और ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में पहुंचने के बाद ये एमक्यूएम से दुश्मनियां करते हैं। बिल्कुल इस तरह से मेरा मशवरा भी उनको ये है कि आप पीडीएम की तहरीक में, पीडीएम के अंदर जो फैसला हुआ था इस्तीफों के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस्तीफे क्यों नहीं दे रही? क्या वजह है? क्यों पीडीएम की पीठ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने छुरा घोंपा है और पूरी की पूरी पीडीएम की तहरीक को बहुत, अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि जिसने पीडीएम की तहरीक को नुकसान पहुंचाया, इस्तीफे ना अदा किए। मेरे ख्याल में ये हमें मशवरा ना दें, बल्कि स्ट्रगल करें, रोडों पर आए। मरने के लिए हम लोग हैं क्या? सिर्फ कराची के लोग हैं कि जब भी कोई मूव चले, कोई तहरीक चले, कराची के लोग आगे आए। कराची को इन्होंने ट्रांसपोर्ट तो दी नहीं। कराची में इन्होंने हेल्थ के हवाले से क्या काम किया है? कराची में इन लोगों ने एजुकेशन के हवाले से क्या काम किया है? कराची में इन्होंने आखिर डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम किया है? ये किस कराची के लोगों से सपोर्ट मांग रहे हैं? साजिद भाई, जो कहना ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास बहुत बड़ा मैंडेट रहा है, जिसका वो इतराफ कर रहे हैं कराची से। दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि यानी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दूसरे रहनुमाओं ने भी आज इस पे बयान दिए, वो ये कहते हैं सर अगर हुकूमत में रहने का अरसा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का निकाला जाए तो शायद पीपल्स पार्टी से ज्यादा हो। यानी वो तमाम पीरियड जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में शामिल रही, या वो पीरियड जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रही, जैसे अली मोहम्मद महर साहब रहे, यानी लियाकत जतोई साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्तलिफ ऐसे अदवार जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहुत बड़ी, बहुत मजबूत पोजीशन में सिंध हुकूमत में रही है। उस वक्त क्या किया गया सिंध के अवाम के लिए, जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पूछा जाता है? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा जमाना था गौस अली शाह साहब का, जतोई साहब का, कि सिंध तकसीम नहीं था। इस 12 साल के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने अर्बन और रूरल्स को तकसीम करके रख दिया है, एक खलीज पैदा कर दी है अर्बन और रूरल्स के दरमियान। दूसरा ये कि अगर पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर बिलावल भुट्टो को ये कहना कि हमने किया क्या है और हर दौर में हुकूमत में रहे, नंबर वन, एक तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान का कभी सीएम नहीं रहा, कभी उनका पीएम नहीं रहा, बल्कि एमक्यूएम हमेशा पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट रही, हमेशा किसी न किसी गवर्नमेंट के अंडर में रही। जिस तरह आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुआहदा करके कराची के मफादात, कराची के इशूज के लिए उनके साथ हमने इत्तेहाद किया। जाती तो किसी को कुछ नहीं हासिल हो रहा ना, तो अगर जब भी हमने मुआहदा किया वो कराची के इशूज पर हमने मुआहदा किया। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 25-30 साल तो पाकिस्तान पे हुकूमतें की हैं। इन्होंने चले कराची छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इन्होंने सिंध के लिए क्या किया है? आप देख लें, वहाँ के स्कूल जाकर देखें, गधे घोड़े बंधे हुए होते हैं। आप वहाँ के हॉस्पिटल्स को जाकर देखें कि हेल्थ की फैसिलिटीज वहाँ के गरीब सिंधी बेचारों को नहीं है। बिल्कुल इस तरह से
से गुज़श्ता कुछ अर्से पहले MQM ने एक पिटीशन दायर की थी जाली डोमिसाइल के हवाले से। जाली डोमिसाइल पर बनवा कर इन्होंने कराची के लोगों को हक मारा और यहाँ पर अर्बन के लोगों को हक मारा। फिर गुज़श्ता दिनों MQM ने एक और पिटीशन लगाई थी कि वो सिंध गवर्नमेंट के वो अफसरान कि जो कि नैब ज़दा थे और प्री बार्गेनिंग के तहत बाहर आए थे, उनको भी इन्होंने दोबारा से सीटें दे दी थी। तो ये तो चोर बाजारी के बाजार इन्होंने इस शहर पर, इस सूबे पर गर्म किया हुआ है। दूसरा मेरा अब MQM का सवाल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बनता है कि गुज़श्ता 12 साल के दौरान NFC अवार्ड पास होने के बाद NFC अवार्ड की बंद जितना भी फंड मिला सिंध गवर्नमेंट को, तो सिंध गवर्नमेंट ने कराची के लिए क्या किया? कराची की बल्दियाती गवर्नमेंट को पावरलेस रखा है इन्होंने, क्योंकि 28वीं तरमीम के बाद तमाम फंड सिंध गवर्नमेंट के पास आते थे और CM का फर्स्ट था कि सिटीज को दें, ताकि सिटीज डिस्ट्रिक्ट को यूसीज को दें, ताकि यूसीज फिर ग्राउंड लेवल पर काम करें। लेकिन सबसे बड़ी दीवार अगर कोई थी कराची के लोगों के दरमियान, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी कि जिसने कराची के अंदर काम नहीं होने दिया। गुज़श्ता बारिशों के दौरान जो कुछ कराची का असर हुआ, दुनिया ने देखा कि जो कुछ इस शहर के साथ हुआ है। कराची ने गुज़श्ता 12 साल के दौरान सिंध गवर्नमेंट को 14,000 अरब रुपए दिए। इन्होंने ये कहाँ ले गए आखिर? अगर थोड़ी देर के लिए कराची को, अर्बन को आप रूरल से अलग कर दें, तो रूरल तो 0.5% टैक्स जमा करता है। ये तो भूखे रह जाए सारे के सारे। ये तो शहर है जो कि इस मुल्क को, इस सूबे को पाल रहा है। तो इस शहर के साथ ज्यादती नाइंसाफी इन्होंने की है, अज़बियत और तासुब का मुजाहरा किया है। जतोई साहब के जमाने में ये शहर तकसीम नहीं था, ये सूबा तकसीम नहीं था। यहाँ जबान की बुनियाद पर यहाँ अर्बन और रूरल की तकसीम थी। इतनी खलीज और जितनी तकसीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 12 साल के दौरान कायम कर दी है। लियारी गैंग वॉर बनाया गया, यहाँ कराची के लोगों का कत्लेआम किया गया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जितनी मिनिस्ट्रीज भी आप उठा लें, जितनी मिनिस्ट्रीज भी इनके पास हैं, सब इनके अपने लोगों के पास है ना। किसी एक मिनिस्ट्री की कारकर्दगी बता दें कि बहुत वेल हो, बहुत 100% से काम कर लिया हो, कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा दिए हो इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर बहुत बड़े तीर मार दिए हो। इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने शहर के लोगों के साथ ज्यादती, नाइंसाफी की है। इन्होंने इस शहर का टैक्स को जो टैक्स का उसका मिस यूज किया है, उसका मिस यूज हुआ है। और वो मिस यूज हमें नजर आता है कि जब दुबई के बैंकों के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा भिजवाया जाता है और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर जो कि अब चीजें खुल रही हैं, सारे के सारे नैबज़दा हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि शहर को निचोड़ कर इन्होंने अपने बैंक बैलेंस, अपने घरों को बनाया, अपने बच्चों को बनाया और इस शहर को इन्होंने लावारिस छोड़ दिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया साजिद अहमद साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान साजिद अहमद हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना यह था कि सिंध हुकूमत से भी पूछा जाए कि उन्होंने इस शहर के लिए या इस सूबे के लिए क्या किया। बहरहाल नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे रोटरी क्लब के हवाले से। रोटरी इंटरनेशनल क्लब जो है उसकी जानिब से आज जिसके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा हैं, उनकी जानिब से आज जो है वो PPE देने का एक तकरीब छोटी सी की गई जो कि इंडस हॉस्पिटल कराची में हुई। इस तकरीब में फेस मास्क, ग्लव्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो इंडस हॉस्पिटल को दी गई हैं। इसी तरह से अब यानी एक ये सीरीज़ है जिसमें कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में रोटरी क्लब की जानिब से ये जो PPEs हैं या हिफाजती जो आलात हैं वो दिए जाएंगे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को, जिसमें सरकारी, नीम सरकारी या जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो शामिल हैं। और ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के थ्रू जो है ये चीज़ें की जा रही हैं। रोटरी क्लब के बारे में आपको ये भी बताते चलें कि यानी इस रोटरी क्लब के जो फंड्स हैं वो इनसाइड दी क्लब ही जनरेट किए जाते हैं। इसी हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अच्छा जी, हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर फरहान ईसा से और उनसे हम जानेंगे भी कि अब यानी मज़ीद क्या किया जा रहा है इस हवाले से, यानी और कहाँ कहाँ जो है वो ये जो PPEs हैं ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। इसके अलावा नाज़रीन जो वैक्सीन, कोरोना वायरस की वैक्सीन है, उस हवाले से भी देखना होगा कि अब सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहना है कि बहुत जल्द जो वैक्सीन है कोविड की वो दस्तयाब होगी और वफाकी हुकूमत की जानिब से जैसे ही सिंध हुकूमत को दी जाएगी तो उसके बाद ये वैक्सीन हर ज़िले की बुनियाद पर मुख्तलिफ लोगों को जो है
وہ لگائی جائیں گی. اور ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، ڈسٹرکٹ گورنر روٹری کلب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سر آج ایک پی پی ڈسٹریبیوٹ کرنے کی ایک چھوٹی سی تقریب ہوئی جو کہ انڈس ہاسپٹل میں ہوئی. سر مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ یہ ایسی جو پی پی دینے کی جو تقاریب ہیں یا یہ جو چیزیں، یہ سر اور کون کون سے ہاسپٹلس میں کی جائیں گی؟ دیکھیں، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس بات کو ہائی لائٹ بھی کیا. بیسکلی جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں، اسپیشلی جس میں ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ پیرامیڈیکل سٹاف اور جو ایون جو وہاں پہ جینیٹرز ہیں، جو صفائی والے ہیں، جو بھی اس کووڈ وارڈ کے اندر جو ہے وہ کسی بھی طرح سے انوالو ہوتے ہیں، ان کی پروٹیکشن جو ہے اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیکنڈ جو لہر آئی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ینگر پاپولیشن بھی زیادہ افیکٹڈ ہو رہی ہے اور اموات بھی کافی ہو رہی ہیں. تو اس لیے روٹری انٹرنیشنل نے ہم نے یہ سوچا کہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور ہم نے صرف پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ڈریس ہوتا ہے، ماسک، کیپس، گوگلز، شیلڈز کے علاوہ نارمل سرجیکل ماسک کے N95 اور 95 ماسک کے ساتھ ساتھ تھرمل گنز اور نیبولائزر اسپریز وغیرہ وہ بھی دیے ہیں. ایک پروسیس سٹارٹ کیا ہے پورے سندھ اور بلوچستان کے اندر، جس کا آج پہلا سٹیپ جو ہے وہ انڈس ہاسپٹل کے اندر تھا. ڈاکٹر باری وہاں پہ موجود تھے خود، اور ہزاروں ہم نے ان کو یہ سامان پرووائڈ کیا. جہاں پہ ہم یہ دے رہے ہیں ان کو جو کہ فری سروسز دے رہے ہیں، یا تو چیریٹیبل ہوں یا گورنمنٹ ہو. کل ہم 12 بجے جو ہے کل SIUT کے اندر یہ چیز کر رہے ہیں، پرسوں لیاری جنرل ہاسپٹل کے اندر ہے. تو یہ پورا پروسیس چل رہا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی روٹری کلبز ہیں ان کو 3 روٹری کلبز کو ایک ہاسپٹل دیا گیا ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. تو یہ پورے پروسیس جو ہے انٹیریئر سندھ میں بھی ہو چکا ہے، میپو خاص میں، ٹھٹا میں، اس کے ساتھ نواب شاہ، اینڈ دین عمر کوٹ تک جا چکا ہے. تو بہت فاسٹ یہ کر رہے ہیں، اور سب کو بیسکلی دیکھیں ہم لوگ اس وقت خود بھی ہمیں کیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے. خاص طور پہ یہ جو وائرل سٹرینز ہیں وہ چینج بھی ہو رہے ہیں، میوٹیٹ کر رہا ہے وائرس، اور ویکسین ابھی تک پاکستان میں نہیں آئی ہے جبکہ باہر کے ممالک میں آ چکی ہے. تو یہ جو گیپ ہے اس کے لیے پروٹیکشن ہونا، اور خاص طور پہ جو ہیلرز ہیں ان کو پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر ڈاکٹرز نہیں ہوں گے، پیرامیڈیکلز نہیں ہوں گے تو پھر ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ USAID کی جانب سے بھی آپ کو سراہا گیا ہے، خاص طور پہ پاکستان میں اور کراچی میں فیلڈ آئسولیشن سینٹر کا جو قیام عمل میں آیا، اور اس میں آپ نے فری سروسز لیبارٹری کی دیں، اور جو 3 کتنے سر والنٹیئرز جو ہیں وہ بھی آپ نے پرووائڈ کیے ان فیلڈ آئسولیشن سینٹرز میں. ہاں جی، وہ ان کا بڑا پن ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک کہ جو ایئر بورن انفیکشن کنٹرول اور یہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز سے پریونشن کی ٹریننگ کے لیے انہوں نے مجھے اور بہت سارے سائنٹسٹ کو وہاں پہ بھیجا، ڈاکٹرز کو US میں ٹریننگ کے لیے آج سے 8-10 سال پہلے. اور وہ جو چیزیں ہم نے وہاں سے سیکھیں آج جو ہے وہ استعمال میں آ رہی ہیں میرے ساتھ. بلکہ ڈاؤ یونیورسٹی کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں جنہوں نے کووڈ سب سے پہلے گورنمنٹ میں سٹارٹ کیا، وہ پروفیسر ڈاکٹر سعید ہیں، وہ بھی انہی کی گرانٹ سے باہر گئے تھے اور ٹریننگ حاصل کر کے آئے، اور انہوں نے پبلک سیکٹر میں انہوں نے سٹارٹ کیا، اور ڈاکٹر عیسیٰ لیب نے پرائیویٹ لیب میں سٹارٹ کیا، اور پھر ظاہر ایکسپو سینٹر کا قیام وتھ آرم فورسز کی لیڈرشپ میں آیا. تو یہ آئی تھنک وی آر ویری گریٹفل فار دا US کاؤنسلیٹ یا US ایمبیسی، جس نے یہ ہمیں نہیں بلکہ ہزاروں اسٹوڈنٹس کو اور لوگوں کو اپارچونیٹی دی ٹریننگ کی. لیکن ایک بات میں ان کی ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ اگر آج انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا تو یہ ایک طرح سے موٹیویشن ہوتی ہے کہ بھائی آپ اور زیادہ اچھا کام کریں اور اس لیول کو مینٹین کریں. سو آئی تھنک کہ اچھا یہ اس سے پاکستان اور US کی ایک فرینڈشپ، ایک ریلیشن شپ بلڈنگ بھی ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں تو ہر ممالک جو اسٹرانگ ملک ہیں ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنی بہت ضروری ہے. بے شک چائنا ہمارے ساتھ بہت اسٹرانگ ہے اور CPEC ہے اور گیم چینجر ہے، بٹ سارے کنٹریز ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں. اور آئی تھنک کہ US اور پاکستان کی جو یہ ریلیشن شپ ہے اور اسکالرشپ جیسے فل برائٹ اسکالر ہے اور ایسٹ ویسٹ سینٹر کی ہیں، تو یہ بہت ہی اچھے پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.